لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول خلق الله وآخر رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا ابن عبد الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. پڑھا ہے صحابہ نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا. بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے. اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے. کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا. اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے. کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا. کسی بھی جیب کی جانب نہیں جھکتی نظر اپنی. کسی بھی ایڈ کی جانب نہیں پڑتی نظر اپنی. ایسا بھر دیا رب نے خزانہ اہل سنت کا. زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا. بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں ہم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محبوب علیہ السلام کے ذکر میں آباد ہونے کے لیے رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب حاضر ہیں. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، میں اس بات کا قائل نہیں کہ بات پہ عوام راضی ہو. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ نظریہ میرا واضح ہو اور میرا رب بھی راضی ہو، میرے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو. رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کا بیان، محبوب کی عظمت کا بیان اگر دیکھیں تو صحابہ نبی کے جو قائد بھی، جو نور بھی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کو دیکھیں تو ان کی زندگی کا ہر لمحہ نبی کے میلاد میں گزرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز کو پڑھیں تو آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں یمن کی طرف گیا، ابھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں جب یمن کی طرف جاتا ہوں، فرماتے ہیں وہاں یمن کے اندر ایک قبیلہ ہے جو از کے نام سے بڑا مشہور ہے، یعنی یہ ہے کہ محبوب نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو تب بھی محبوب کے میلاد کے چرچے تھے۔ اور اگر دوسری روایت کو دیکھیں نا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب رب کے دربار میں پہنچے تو رب ذوالجلال نے جب محبوب علیہ السلام کو علوم سکھائے بتائے تو رب نے یہ بھی فرمایا اے آدم آپ نے دنیا میں جانا ہے، آپ کے بعد امت نے آنا ہے، امت کے بعد امت نے آنا ہے، امتم بعد امتن وقرنم بعد قرن ونبیم بعد نبی حتی ینتہی الی نبی من ولدک یقال له محمد وہو خاتم النبیین۔ فرمایا اے آدم آپ نے دنیا میں جانا ہے، آپ کے بعد امت نے آنا ہے، امت کے بعد امت نے آنا ہے، نبی کے بعد نبی نے آنا ہے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں آپ ہی کی اولاد سے اس نبی نے بھی آنا ہے، یقال له محمد وہو خاتم النبیین، جن کا نام محمد ہوگا وہ ایسے نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی پہن کے آئے ہوں گے۔ یعنی یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب میں یمن میں جاتا ہوں، ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا، ابھی مجھے بھی خبر نہیں ملی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، لیکن کہہ لے کہ میں یمن میں گیا، یمن کے اندر ایک قبیلہ ہے جو از کے نام سے بڑا مشہور ہے، تو قبیلے کا ایک سردار ہے جو شیخ از کے نام سے مشہور تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں میں جب اس شیخ کے پاس گیا، یعنی اس بڑے عالم کے پاس گیا جو تورات کو بھی جاننے والا، زبور کو بھی جاننے والا، انجیل کو بھی جاننے والا، دیگر صحائف کو بھی جاننے والا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا، میں نے جب اس کا انداز دیکھا، اس کی گفتگو کو سنا، اس کے معاملات کو دیکھا، اس کے حالات کو جب دیکھا، کہنے لگے میں نے کیا جانا ہے؟ وہ شیخ میرے پاس آ کر کہتا ہے اے صدیق کیا حرم سے آئے ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں ہاں میں حرم سے آیا ہوں۔ کہتا ہے اقریشی جن انتا، کیا تم قریشی ہو؟ پھر وہ سوال کرتا ہے اتیمی جن انتا، اے صدیق کیا تیم بن مرہ سے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں جی میں سارے سوالوں کا جب جواب دیتا گیا، آگے وہ کہتا ہے اتکشفنی بطنکا، اے صدیق ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتی ہیں کہ تم نے سوال کیا حرم سے آئے ہو، میں نے جواب دیا، تم نے سوال کیا قریشی ہو، میں نے جواب دیا، تم نے سوال کیا مکہ سے ہو، میں نے جواب دیا، تم نے سوال کیا تیم بن مرہ سے ہو، میں نے جواب دیا، تم نے مجھ سے سوال کیے ہیں، میں سارے سوالوں کا جواب دیتا نظر آیا ہوں، لیکن یہ کیسا سوال ہے کہ تم کہہ رہے ہو اپنے پیٹ سے ذرا کپڑا ہٹاؤ؟ وہ شیخ کہنے لگا صدیق میری باتوں پہ ناراض نہ ہونا، اصل بات یہ ہے میں نے دیگر صحائف میں پڑھا ہے، میں نے بڑی بڑی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، تورات میں پڑھا ہے، زبور میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے، دیگر صحائف کے اندر پڑھا ہے، جہاں میں نے نبی کی شان کو پڑھا ہے وہاں اے صدیق میں نے تیری شان کو بھی پڑھا ہے۔ کیا اے صدیق میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں اتکشفنی بطنک، کیا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ گے؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا شیخ اے صدیق میں نے تورات زبور انجیل میں پڑھا ہے کہ جب آخر زمان نبی آئیں گے، اعلان نبوت فرمائیں گے، حق کا جھنڈا اٹھائیں گے، سب سے پہلے دو ہستیاں ہوں گی جو اس نبی پہ ایمان لائیں گے۔ اور محدثین نے لکھا اس شیخ نے کہا پہلے بڑی عمر والے ہیں اور دوسرے چھوٹی عمر والے ہیں۔ محدثین نے لکھا بڑی عمر والے کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے اور چھوٹی عمر والے کا نام سیدنا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا ہے۔ وہ شیخ سیدنا صدیق اکبر سے کہتے ہیں صدیق اتکشفنی بطنک، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ گے؟ میں نے جو تجھ سے سوال کیا ہے اتکشفنی بطنکا، میں نے پڑھا ہے جو بڑی عمر والے اسلام قبول کریں گے، جو چھوٹی عمر والے اسلام قبول کریں گے، میں نے دونوں کی نشانیوں کو پڑھا ہے۔ اے صدیق میں تیری نشانیاں بھی جانتا ہوں، میں نے جب نبی کا ذکر پڑھا، نبی کے ذکر کے ساتھ اے صدیق تیرا بھی ذکر پڑھا ہے، پیارے علی کا بھی ذکر پڑھا ہے۔ اے صدیق میں نے تجھ سے کہا
اتکشفنی بطنکا، میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو پہلے اسلام قبول کریں گے بڑوں میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ مکہ سے ہیں، قریشی ہیں، تیم بن مرہ سے ہیں. میں نے یہ بھی پڑھا ہے وَفَوْقَ سُرَّتِهِ عَلَامَةٌ، ان کی ناف پر تل ہوگا، وَعَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى عَلَامَةٌ، ان کی بائیں ران پر بھی ایک تل ہوگا. اے صدیق، میں وہ ران والی نشانی تو نہیں دیکھ سکتا، بس پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، میں پیٹ والی نشانی ضرور دیکھوں گا. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کا اس کلام کو سنا، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو وہ شیخ کہتا ہے وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنْتَ، صدیق خدا کی قسم ہے وہ تم ہی ہو جو نبی کے دربار سے پہلا نمبر لینے والے ہو. سب سے پہلے تم نے اسلام قبول کرنا ہے، بڑوں میں شان پانے والے ہو، بڑوں میں مقام پانے والے ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں میں وہاں بڑے بڑے قبیلوں میں جاتا ہوں، بڑے بڑے شیخوں سے ملاقات کرتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا ہے اس کے پاس بھی تو جاؤں جس نے مجھے مبارک دی ہے، جو میریاں نشانیاں اتنی جانتا ہے. میں نے نبی کے دامن کو تھامنا ہے، اس وجہ سے وہ مجھے جانتا ہے. تو جو مجھے اتنا جانتا ہے میرے نبی کو کتنا جانتا ہوگا؟ جو میری نشانیاں اتنی جانتا ہے، میری شانیں اتنی جانتا ہے، ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میری شانیں اتنی جانتا ہے تو پیارے نبی کی شانیں کتنی جانتا ہوگا. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں وہاں سے جب واپس آنے لگتا ہوں اس شیخ کے پاس آتا ہوں، اے شیخ تو نے مجھے مبارک دی ہے، تیرے اس انداز گفتگو سے پتا چلتا ہے کہ تو بھی آخر و زمان نبی سے بڑا پیار کرتا ہے، جس نبی نے اعلان نبوت فرمانا ہے تو بھی اس نبی سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. اے شیخ بتا، جب اسلامی پہلے میں نے قبول کرنا ہے تیری کیا حاجت ہے میں جاؤں تو نبی کی بارگاہ میں پیش کر دوں؟ اب سیدنا صدیق اکبر نے جب اتنی گفتگو کی، وہ شیخ کہتا ہے صدیق میرے دل کی تو یہ خواہش تھی کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کرتا، سب سے پہلے میں نبی کو دیکھتا، سب سے پہلے میں نبی کے دامن کو تھامتا، لیکن اے صدیق نصیب آپ کا چمکا. صدیق کہتے ہیں پھر نصیب جو میرا چمکا ہے بتا تیرا کیا پیغام ہے، جب میں نبی کی بارگاہ میں پہنچوں تو جا کر تیرا پیغام سنا دوں. اب وہ شیخ کہتا ہے صدیق اور تو کچھ نہیں ہے، جب سے میں نے نبی کی شان تورات میں، زبور میں، انجیل میں، دیگر صحائف میں پڑھی تھی، میں نے اس وقت سے ہی نبی کی شان میں قصیدے لکھنا شروع کر دیے تھے. اب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کہنے لگے یہ جو میں نے نبی کی شان میں نعتیں لکھی ہیں نا، جب تم جانا اسلام قبول کرنا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنا تو سب سے پہلے مجھ دیوانے کے یہ کلام بھی نبی کی بارگاہ میں سنا دینا. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے قصیدے لے کے آ گیا. اب میں جب مکہ میں پہنچا کہنے لگے میں حیران ہو گیا، صدیق سے پیار کرنے والا تو نبی کا غلام، لیکن انداز عجیب دیکھا کہ مکہ کے کافر صدیق کے استقبال میں آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابا بکر انت الکفایہ و انت النہایہ، اے ابو بکر تو عظیم، تو کریم، تیری بات آخری بات. صدیق اکبر حیران ہو گئے، کافر اور مجھ سے پیار اور میرے نعرے، بڑے حیران ہو گئے صدیق اکبر. آپ فرمان لگے مطلب کیا ہے؟ مجھے پتا ہے جب تو نعرے لگاتا ہے تو مجبور ہو کے لگاتا ہے، بتا تیرا مقصد کیا ہے؟ اب انہوں نے اندر کا گند نکالا، کہنے لگے اے صدیق مقصد یہ ہے یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، معاذ اللہ. ان کافروں نے جب یہ بولا کہنے لگے اے صدیق ابو طالب کے ہاں معاذ اللہ ایک یتیم رہتے ہیں، ان کا گمان ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، بھلا یتیم کا بچہ کیسے نبی ہوتا ہے؟ اب سیدنا صدیق اکبر نے جب ان کی اس گفتگو کو سنا آپ فرماتے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کفار مکہ کہنے لگے اے صدیق ہم یتیم کے بچے کو نبی نہیں مانتے معاذ اللہ. یہ جملے جب بولے یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، ابو طالب کے ہاں ایک یتیم رہتے ہیں جن کا گمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے. اے صدیق جاؤ تم سمجھا کے آؤ، تم انہیں بتا کے آؤ کہ اسلام اور دین کی بات اور نبوت کی بات صرف یہودی کر سکتے ہیں، صرف نصرانی کر سکتے ہیں، ہمارا حق ہے کیونکہ یہودیوں میں نبی نے آنا ہے. کیونکہ ان کا گمان تھا جس طرح سیدنا عبداللہ بن سلام جب نبی کی بارگاہ میں آئے
اب یہودی حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نظریہ یہ رکھتے تھے، ہمارے یہاں اگر انبیاء آئے، نبی آئے تو ان میں سے چند شخص ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہوں گے جو نبی بنیں گے، ان میں سے ایک کا نام عبداللہ بن سلام بھی تھا. یعنی ان کے بارے میں بھی وہ یہود اتنا تصور رکھتے تھے. جب سیدنا عبداللہ بن سلام آتے ہیں نبی سے مناظرہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، نبی کو سمجھانے کے لیے، میں سمجھا کے آتا ہوں، دوبارہ دین کا نام نہیں لیں گے. حضرت عبداللہ بن سلام آتے ہیں، جب نبی کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے اعلان کرتے ہیں القی فی قلبی الاسلام، جس اسلام کے خلاف میں آیا تھا وہی اسلام اب میرے سینے میں گھر کر چکا ہے، اس اسلام کے زیر سایہ میں بھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. اب کفار مکہ نے جب یہ لفظ بولے یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، ابو طالب کے ہاں ایک یتیم رہتی ہے، ان کا گمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے، اے صدیق جاؤ تم سمجھا کے آؤ. اب صدیق تو وہ تھے جن کا سینہ پہلے ہی مدینہ بن چکا تھا، یمن سے پہلے ہی مبارکے لے کے آ چکے تھے، یمن سے پہلے ہی قصیدے لے کے آ چکے تھے. اب کفار کہنے لگے جاؤ سمجھا کے آؤ. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اب سیدنا صدیق اکبر جب جاتے ہیں نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مبارک ہے. حضرت صدیق اکبر جب دستک دیتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں. میرے نبی جب آتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو پاتے ہیں تو یہی اعلان فرماتے ہیں یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں تیرا ہوں، ابو بکر میں تیرا ہوں، و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں سارے لوگوں کا ہوں. اب اس پر محدثین نے پھر کلام کیا. محدثین کہنے لگے میرے نبی نے جو فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک، یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں تیرا. اگر محبوب اتنا فرما دیتے یا ابا بکر انی رسول اللہ الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں سارے لوگوں کا رسول بن کے آیا ہوں، تو سارے لوگوں میں صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، یہ سارے آ جانے تھے. لیکن پہلے میرے نبی نے کیوں فرمایا ہے ابو بکر میں تیرا؟ سمجھنے کی بات ہے نا. میرے نبی نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا نا الی الناس جمیعا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں تیرا بھی سارے لوگوں کا بھی. میرے نبی نے اتنا کیوں نہیں فرمایا؟ محدثین نے لکھا اس لیے میرے نبی نے جب صدیق کو دیکھا تو فرما دیا ہے صدیق سارے لوگوں سے پیار ایک طرف ہے، تجھے اکیلے سے میرا پیار ایک طرف ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ کے انداز کو پڑھیں، آپ فرماتے ہیں ہماری تو یہ پہچان ہے، ہم صحابہ کی تو یہ پہچان ہے، لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرًا. میرے نبی فرماتے ہیں میرا صحابی اپنے گھر میں 1 سیکنڈ سوئے، صرف 1 سیکنڈ، ہفتہ نہیں، دن نہیں، رات نہیں، گھنٹہ نہیں، 1 منٹ نہیں، بلکہ 1 سیکنڈ سوئے. میرے نبی فرماتے ہیں لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرًا. فرمایا 1 سیکنڈ سو جائے تو اس کا سونا اتنا کمال کا ہے، ساری زندگی عام لوگ عبادت کرتے رہے، یہ ساری زندگی قیامت تک عبادت کرتے رہے. فرمایا صحابی کی 1 سیکنڈ کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب سوچو تو صحیح، جو صحابی اپنے گھر میں صرف 1 سیکنڈ سوئے ان کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. صدیق و عمر تو وہ ہیں جو 1400 سال سے پیارے نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب یہ گفتگو سنی کہ میرے نبی فرما رہے ہیں یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں تیرا ہوں، میں سارے لوگوں کا ہوں. سیدنا صدیق اکبر نے جب اس گفتگو کو سنا، اب صدیق کا سینہ تو پہلے ہی مدینہ تھا، صدیق کا سینہ تو پہلے ہی مدینہ تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کے دل میں خیال آیا کافر انتظار میں کھڑے ہیں، ان کے دلوں میں تو یہ ہے کہ صدیق سمجھانے گئے ہیں. اب صدیق کہنے لگے اپنا تو لیتا ہوں لیکن کوئی دلیل تو لے لوں تاکہ جاؤں تو کافر کے منہ پہ مار دوں. کہنے لگے ماں دلیل کا، اے نبی آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ جب اتنے لفظ بولے تو میرے نبی نے فرمایا صدیق کمال کرتا ہے، میری نبوت پہ دلیل مانگتا ہے. یمن تو گیا تھا نا؟ جی یا رسول اللہ میں گیا ہوں.
किसी को बता के गया है? नहीं बताया। किस किस से मिला है? या रसूल अल्लाह नहीं बताया। फरमाया फिर भी कहता है दलील क्या है? फरमाया फिर दलील ये है, अश्शैखुल लज़ी लकीतहू बिल यमन, मेरी नबूवत पे दलील वो शेख है जिसे तू यमन के अंदर मिल के आया है। अब दलील तो इतनी काफी थी कि गए सिद्दीक अकबर, मुलाकात सिद्दीक अकबर की, गुफ्तगू सिद्दीक अकबर की, किसी को सिद्दीक ने बताया नहीं। लेकिन जब नबी के दर पे आए, मेरे नबी है मक्का में, सिद्दीक अकबर गए थे यमन में। सिद्दीक कहते हैं मैं जब मक्का में आता हूं, हो के मैं आता हूं, सारी की सारी खबर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे देते हैं। अब जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया सिद्दीक अकबर के लिए तो इतनी काफी थी। लेकिन सिद्दीक के दिल में ख्याल आ गया आगे भी काफिर है, तो मैं जब जाकर इतना कहूंगा ना कि देखो यमन में मैं गया था, मुलाकात मैंने की थी, गुफ्तगू मेरी हुई थी, मेरे नबी ने सारी खबर दे दी है, तो हो सकता है कोई बंदा कह दे ऐ सिद्दीक तूने किसी को खतरे शक में डाला था, तो किसी शक की बिना पर नबी को पता चल गया है, किसी ने आकर नबी को बता दिया है ये यमन से होके आ रहे हैं, शाखों से मुलाकात करके आ रहे हैं। सिद्दीक कहने लगे मैंने आगे नबी की बारगाह में सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह कम मिन शैखिन लकीतुहु बिल यमन, या रसूल अल्लाह यमन में तो मैं ढेर सारे शेखों से मिल के आया हूं। आप जो फरमाते हैं ना मेरी नबूवत पर दलील वो शेख है जिसे तू यमन के अंदर मिल के आया है, या रसूल अल्लाह यमन में तो मैं ढेर सारे शेखों से मुलाकात करके आया हूं, आप किसका नाम लेते हैं? मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं अल्लज़ी अफादक अबयातन औ अल्लज़ी अफादकल अबयात, फरमाया मैं तो उसका नाम लेता हूं जिसने तेरे हाथ में मेरी नातें भेजी हैं, जिसने तेरे हाथ में मेरा कसीदा भेजा है। अब सैयदना सिद्दीक अकबर नबी के दरबार में खड़े हैं, मेरे नबी फरमाते हैं सिद्दीक कलमा भी पढ़, वो नात भी पढ़ जो उसने मेरी शान में लिखी है। आज कहते हैं मिलाद कहां लिखा है? वैसे तो हर सुन्नी के नसीब में लिखा है, मनाया किसने है? तो अगर देखा जाए सूफिया ने कहा सबसे पहले मुसलमान सैयदना सिद्दीक अकबर ने इस्लाम कबूल करने के बाद खड़े होकर नबी के हुक्म पे नबी का मिलाद भी मनाया, नबी की शान का बयान भी किया है। अब सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब ये पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद जाने लगे। अब काफिर इंतजार में है, काफिर कहने लगे यार सिद्दीक समझाओ। सिद्दीक कहने लगे नहीं मैं तो उन्हें अपना आया हूं। काफिर कहने लगे यार सिद्दीक कैसे? सिद्दीक अकबर कहने लगे ऐसे कि यमन में गया था ना जी, तुम गए थे, सफर मैंने किया था ना जी, तुमने किया था, मुलाकातें मेरी हुई थी ना जी, आपकी हुई थी, कसीदे जिसके साथ मेरी जो राज की बातें थी वो मुझे पता थी ना, ऐसी दिख तुम्हें ही पता थी, तू जानता है किस किस से तेरी मुलाकात हुई, किस किस के साथ क्या क्या बात हुई है। कहने लगे ये मैं ही जानता हूं ना, तो कहने लगे हाँ सिद्दीक तू ही जानता है। सिद्दीक कहने लगे नहीं सिर्फ मैं नहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हैं। देखो यमन में गया, मुलाकातें मेरी हुई, नबी बैठे थे मक्का में। कहने लगे सिद्दीक अकबर ऐ कुफार मक्का, मैं यकीन से कहता हूं जो नबी मक्का में बैठकर यमन की खबर सच्ची देते हैं, खुदा की कसम है वो अर्श की भी खबर सच्ची देने वाले नबी बन के आए। अब ये अंदाज है। अब इस सूरत को देखें तो इब्तिदा ही से नबी का मिलाद है, इब्तिदा ही से नबी का जिक्र है, इब्तिदा ही से नबी की शान का बयान है। अब इसी तरह हजरत सैयदना सवाद बिन क़ारिब रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके अंदाज को पढ़े, आपके अंदाज को पढ़े तो सैयदना सवाद बिन क़ारिब कहते हैं नज़लतु फिल हिंदी, मैं हिंद में था। और हिंद का लफ्ज आए तो हिंद में सारे मुवालिक, पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, ये सारे श्रीलंका तक ये सारे लफ्ज हिंद में आते हैं। कहने लगे मैं नज़लतु फिल हिंदी, मैं हिंद में था। क्या हुआ? कहने लगे एक जिन मेरे पास आया और उस जिन ने मुझे आकर कह दिया ऐ सवाद बिन क़ारिब तू यहां आकर सोया हुआ है, यहां आकर नींद कर रहा है, लेकिन मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी आ गए हैं, ऐलान नबूवत फरमा दिया है, जल्दी जा बिस्तर को छोड़ नबी की कदमों में पहुंच जा। अब सैयदना सवाद बिन क़ारिब रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं जब हिंदुस्तान से निकला ना, हिंदुस्तान में भी मुझे कोई नहीं जानने वाला था। और जिस तरह हम किसी सफर पे दूर निकले, कोई लंबा सफर हो, हम एक दूसरे से पूछते हैं मैं वहां जा रहा हूं, तेरा कोई ताल्लुक है, तेरा कोई ऐसा मुआवलात है? कहने लगे मैंने हर एक से पूछा, कोई किसी का ताल्लुक ना निकला। कहने लगे फिर मैं दिल में सोचता गया मैं मक्का जाऊंगा,
جب نبی کا چہرہ میرے سامنے ہوگا پہلے میں پوچھوں نبی کے بارے میں، جب نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا نبی کا چہرہ میرے سامنے ہوگا، ہاتھ باندھ کے کہوں گا یا رسول اللہ ہندوستان سے آیا ہوں، ایک جن نے مجھے بتایا ہے، اس کے کہنے پہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میرا نام سواد ہے، میرے ابا جی کا نام قارب ہے، میں جاؤں گا نبی کی بارگاہ میں اپنا تعارف پیش کروں گا، سارا حال بتاؤں گا، اتنا سفر کر کے آیا، اتنے معاملات کو حل کر کے آیا۔ حضرت سواد کہتے ہیں میں نے جب مدینے مکے کی طرف رخ کیا، نبی کی بارگاہ میں پہنچا، میرے نبی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہوں، حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں میں نے اپنا بھی نہیں بتایا، اپنے ابے کا بھی نہیں بتایا، اپنے سفر کا بھی نہیں بتایا، کہنے لگے میں جب نبی کی بارگاہ میں پہنچا میرے نبی نے میری طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا میرے صحابہ یہ سیدنا سواد بن قارب ہیں، ہندوستان سے سفر کر کے آئے ہیں، ان کا نام سواد ہے، ان کے ابا جی کا نام قارب ہے، فرمایا ہمارے دربار میں آئے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کے آنے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت سواد بن قارب کہنے لگے میں حیران ہو گیا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہہ دیا اشہد انکا رسول اللہ، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہہ دیا اشہد انک مأمون علی کل غائب، میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ دنیا میں آئے ہیں تو کل غیب کی خبریں دینے والے نبی بن کے آئے ہیں۔ حضرت سواد بن قارب پریشان ہو کے بیٹھ گئے، دیکھو میں نے نبی کو پہلے نہیں دیکھا، نبی کے صحابہ نے پہلے مجھے نہیں دیکھا، پر نبی نے مجھے کیسے جانا، اور مجھے تو جانا چلو لوگوں نے بتایا، میرے ابا جی کو کیسے جان لیا میرے نبی نے، پھر میرے سفر کا کیسے پتا چل گیا، ہم نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے جب دیکھا تو مسکرا پڑے، فرمایا سواد کیا سوچ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ فرمایا میں تو اسے بھی جانتا ہوں جس نے اس رات تجھے سمجھا کے میرے دربار میں بھیجا تھا، فرمایا میں تو اس جن کو بھی جانتا ہوں، اس جن نے جو تیرے ساتھ گفتگو کی تھی، جو تیرے ساتھ معاملات ہوئے تھے، فرمایا میں تو وہ کلام بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں سے خود غور کرے، حضرت سواد بن قارب آئے ہند میں، ان کی ملاقات ہو جن سے، ان کی مجلس ہو جن سے، ان کا کلام ہو جن سے، میرے نبی بیٹھے ہو مکہ میں، تو جو نبی سواد بن قارب اور جن کے کلام کو جان لیتے ہیں وہ نبی اپنے عاشق کے سلام کو بھی جان لیتے ہیں، وہ نبی اتنی شان والے نبی بن کے آئے ہیں۔ امتی جہاں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، جس گھڑی میں بھی ہو، جہاں ہو، جیسا ہو، جس انداز سے ہو، جب میرے نبی علیہ السلام کو پکارتا ہے میرے نبی اسے جان بھی لیتے ہیں، میرے نبی اسے پہچان بھی لیتے ہیں۔ اور اس لیے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے نا، امتی جو پکارے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، امتی جس حال میں بھی پکارے گا، حال زار میں پکارے گا، مشکل میں پکارے گا، خوشی میں پکارے گا، جس گھڑی میں بھی میرے نبی کو پکارے گا، میرے نبی امتی کو جانتے بھی ہیں، میرے نبی امتی کو پہچانتے بھی ہیں۔ اور اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اس انداز کو دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے نبی نے فرمایا ان شیطان یفر من ذل عمر، ان کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا دور خلافت آتا ہے، آپ منبر پہ بیٹھے ہیں، اتنا بڑا مجمع تھا، سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے اے لوگو کیا تم میں سواد بن قارب بھی ہیں؟ کیا تم میں وہ ہند والے سواد بن قارب بھی ہیں؟ سب نے بتایا جی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جلدی کرو تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت سواد بن قارب آتے ہیں، اتنا بڑا مجمع تھا، سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے اے سواد یہ تو بتا جن کا تیرے ساتھ کیا کلام ہوا تھا، تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا، نبی نے کیسے غیب کی خبر دے دی تھی، پھر نبی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر تو نے کیسے نبی کی شان بیان کی تھی؟ اے سواد اپنے اسلام لانے کا واقعہ بھی سنا، جو تو نے نبی کی شان میں اشعار پڑھے تھے وہ اشعار بھی سنا۔ حضرت سواد بن قارب کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اشہد انک مأمون علی کل غائب، میں آپ بھی گواہی دیتا ہوں نبی دنیا میں آئے ہیں تو کل غیب کی خبر دینے والے نبی بن کے آئے ہیں، ذرے ذرے کی خبر دینے والے نبی بن کے آئے ہیں، پتے پتے کی خبر دینے والے نبی بن کے آئے ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اشہد انک ادنی المرسلین وسیلۃ الی اللہ یابن اکرمین الاتائب او یا ابن اکرمین الاتائب، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں باقی جتنے بھی رسول آئے ہیں، باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں،
ان کا وسیلہ بھی بڑا کام کرتا تھا، ان کا وسیلہ بھی بڑا کام کرتا تھا، ان کے نام کا بھی بڑا کمال ہوتا تھا، لیکن اے اللہ کے نبی آپ کے نام کا وسیلہ تو ویسے ہی اللہ کے دربار میں قریب ترین ہے۔ فرمایا جب بھی مشکل آئے، جب بھی مشکل آئے، جب بھی مصیبت آئے، جب بھی پریشانی آئے، بس ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کے نام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، وہ دعا والے ہاتھ بعد میں نیچے آتے، اللہ ہمارا کام پہلے بنا دیتا ہے۔ انکا ادنی المرسلین وسیلۃ الی اللہ، آپ اللہ کے دربار میں ادنا بمانا اقرب کے ہے، قریب ترین وسیلہ ہو۔ یا رسول اللہ آپ بڑی شان والے، آپ بڑے مقام والے، یبنا اکرمین الاتائبی، یا اے ابن اکرمین الاتائبی، اے سب سے زیادہ کریم ماں باپ کے بیٹے، اے سب سے زیادہ عظیم ماں باپ کے بیٹے، اے سب سے زیادہ عظمت والے ماں باپ کے بیٹے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ باذ اللہ نبی کے والدین کے ایمان پر کوئی دلیل نظر نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی نبی کے والدین کے ایمان پہ شک کرتا ہے، ہم تو اس کے ایمان کو مانتے ہی نہیں۔ جو جگہ نبی کے قدموں سے لگے اس کی شان کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ نبی کے صحابہ نبی کے قدموں میں بیٹھے، ان کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ حسن حسین جن کا نبی ماتھا چومے، ان کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو وہ نبی جس ماں کے پیٹ میں رہے، ان کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا، میں کہیں عام لوگوں سے ہو کے نہیں آیا، میں کبھی طیب سے، کبھی طاہر سے، کبھی طاہر سے طیب کی طرف۔ فرمایا یہ عظیم انداز تھا جب سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی بارگاہ میں یہ عرض کی ہے، یا رسول اللہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ، یا رسول اللہ یہ فرمائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں ہوا نور نبیک یا جابر، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ فرمایا وخلق کل شیء، فرمایا اس کے بعد ہر شے کو پیدا کیا۔ وحین خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب 12,000 سنۃ، فرمایا پھر اللہ نے میرے نور کو مقام قرب 12,000 سال رکھا۔ یا رسول اللہ آپ کا نور 12,000 سال رہتا ہے۔ جعلہ 4 اقسام، فرمایا اللہ پھر اس کی 4 قسمیں بناتا ہے، فرمایا ان قسموں کو پھر آگے تقسیم کرتا ہے۔ پھر میرا نور مقام حب میں رہتا ہے، پھر میرا نور مقام خوف میں رہتا ہے، پھر میرا نور مقام رجا میں رہتا ہے، پھر میرا نور مقام حیا میں رہتا ہے۔ ان مقاموں میں میرے نبی فرماتے ہیں جب میرا نور رہتا ہے آگے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ ان مقاموں میں جب میرا نور رکھتا ہے، اللہ عرش کو پیدا کرتا ہے میرے نور سے، اللہ کرسی کو پیدا کرتا ہے میرے نور سے، اللہ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے میرے نور سے، اللہ جنت کو پیدا کرتا ہے میرے نور سے، اللہ جنت کی چمک کو پیدا کرتا ہے میرے نور سے، اللہ لوح کو پیدا کرتا ہے میرے نور سے، اللہ چاند کو پیدا کرتا ہے میرے نور سے، اللہ ستاروں کو پیدا کرتا ہے تو میرے نور سے، اللہ نے یہ سورج کو پیدا کیا تو میرے نور سے ہے، علم ہے، عقل ہے، عصمت ہے، توفیق ہے، یہ میرے نور سے ہے۔ فرمایا ان سارے مقاموں سے 12,000 سال میرا نور مقام حب میں، 12 مقام قرب میں، 12 مقام خوف میں، 12 مقام حیا میں، 12 مقام رجا میں، فرمایا ان سارے نوروں سے، سارے مقاموں سے جب میرا نور گزرتا ہے ثم نظر اللہ الیہ فترشح النور عرقا، فرمایا اللہ میرے نور کی طرف ایک نظر فرماتا ہے، فترشح النور عرقا، فرمایا میرے نور کو پسینہ آ جاتا ہے، میرے نور کو پسینہ آتا ہے، میرے نور کو پسینہ آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بشری لباس پہن کے دنیا میں آئے، اب محبوب کو بتقاضۂ بشریت پسینہ آتا، صحابہ قطروں کو محفوظ کرتے، کسی محفوظ جگہ میں، ڈبیا میں، بوتلی میں، شیشے کی کسی جگہ اسے محفوظ کر لیتے تاکہ جب مقابلہ ہونا اعلیٰ خوشبو کس کی ہے تو یہ نبی کا پسینہ لگاؤں گا تو سب سے اعلیٰ خوشبو میری بن جائے گی۔ اب سوال یہ بنتا ہے وہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو آپ کے جسم بشری پسینہ آپ کو آئے وہ اتنا کمال کا، تو جب نوری پسینہ آیا تو وہ کتنا کمال کا تھا۔ قطرے تھے تو کتنے تھے، قطروں کی تعداد کتنی تھی، اللہ نے ان قطروں کا کیا کیا، ادھر صحابہ تو محفوظ کر لیتے ہیں، ادھر صحابہ تو سینوں پہ لگاتے ہیں، ادھر صحابہ تو خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جب نبی کے نور کو پسینہ آیا
تو اللہ نے اس نوری پسینے کا کیا کیا اور قطرے کتنے تھے میرے نبی کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کی تو حضور فرماتے ہیں 20,000 فرمایا میرے نور کو جو پسینہ آیا تھا ان کے قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی یا رسول اللہ پھر ان قطروں کا کیا کیا فرمایا فخلق اللہ من کل قطرۃ روحا نبی او روحا رسول فرمایا اللہ نے ہر قطرے سے میرے نور کے ہر قطرے سے نبی اور رسول کی روح کو پیدا کیا یا رسول اللہ اللہ نے جب آپ کے نور کے پسینے کے قطرے سے نبی اور رسول کی روح کو پیدا کیا تو پھر کیا ہوا میرے نبی فرماتے ہیں ثم تنفست ارواح الرسل والانبیاء فرمایا پھر نبی اور رسولوں کی روحوں نے سانس لیا فخلق اللہ من انفاسہم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الى یوم القیامہ فرمایا اللہ نے انبیاء اور رسولوں کی روحوں کی سانسوں سے اللہ نے اولیاء کو پیدا کیا اللہ نے شہداء کو پیدا کیا اللہ نے سعداء کو پیدا کیا فرمایا قیامت تک جتنے بھی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو انبیاء اور رسولوں کی روحوں کی سانسوں سے پیدا کیا ہے اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بیان کر رہے ہیں آگے فرماتے ہیں فالعرش والکرسی من نوری اے میرے صحابہ عرش بھی میرے نور سے ہے کرسی بھی میرے نور سے ہے لوح بھی میرے نور سے ہے قلم بھی میرے نور سے ہے فرشتے بھی میرے نور سے ہیں والجنہ وما فیہا من النعیم من نوری فرمایا جنت بھی میرے نور سے ہے جنت میں جو کچھ ہے یہ بھی میرے نور سے ہے فرمایا وملائکۃ السماوات السبع من نوری فرمایا ساتوں آسمانوں کے جتنے بھی فرشتے ہیں یہ بھی میرے نور سے ہے فرمایا چاند میرے نور سے ستارے میرے نور سے سورج میرے نور سے عقل میرے نور سے علم میرے نور سے عصمت میرے نور سے توفیق میرے نور سے یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے میرے نبی فرماتی ہیں پھر اللہ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے فرمایا ہر پردے کے اندر اللہ نے میرے نور کو 1,000 سال رکھا آج سوچے تو صحیح کوئی ریاضی دان میرے نبی کا نور رہتا ہے 12 مقام قرب میں 12,000 سال مقام حب میں 12,000 سال مقام خوف میں 12,000 سال مقام حیا میں 12 مقام حیا میں پھر 12,000 پردے ہیں پھر 12,000 پردے ہیں تو ہر ایک پردے میں میرے نبی کا نور رہتا ہے 1,000 سال سوچو تو صحیح نبی کے نور کی عمر کتنی ہے آگے میرے نبی نے فرمایا رکبہ اللہ فی الارض فرمایا ان سارے مقاموں سے جب میرا نور آتا ہے یہ مقامات کیا تھے ہی مقامات العبودیہ والسکینہ والصبر والصدق والیقین فرمایا یہ عبودیت کا مقام ہے یہ صدق کا مقام ہے یہ صبر کا مقام ہے ان سارے مقاموں سے جب میرا نور ہوتا ہے رکبہ اللہ فی الارض فرمایا اللہ پھر میرے نور کو زمین میں ملاتا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا نور جب زمین میں آتا ہے مٹی میں آتا ہے تو پھر کیا انداز ہوتا ہے مٹی کی چمک کتنی ہوتی ہے فرمایا یضیء منہا ما بین المشرق والمغرب کالسراج فی اللیلۃ المظلمہ فرمایا ساری زمین ایسے روشن ہوتی ہے جس طرح اندھیری رات میں سورج آئے اندھیرا مٹائے روشنی لائے فرمایا جب میرا نور آتا ہے تو ساری زمین کو ایسے روشن کر دیتا ہے فرمایا پھر اس زمین سے اس مٹی سے اللہ حضرت آدم کو پیدا فرماتا ہے پھر حضرت آدم کی جبین میں میرا نور رکھ دیتا ہے ثم انتقل منہ الی شیث فرمایا پھر وہاں سے میرا نور حضرت شیث کی طرف آتا ہے وکان ينتقل من طاہر الی طیب ومن طیب الی طاہر الی ان اوصلہ اللہ صلب عبد اللہ ابن عبد المطلب ومنہ الی رحم ام آمنہ بنت وہب ثم اخرجنی منہ الی الدنیا فجعلنی سید المرسلین ورحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وقائد غر المحجلین وہکذا کان بدء خلق نبیک یا جابر فرمایا اے جابر تو نے جو سوال کیا ہے نا فرمایا میرا نور سے اللہ حضرت آدم کو پیدا کرتا ہے پھر ان کی جبین میں میرا نور رکھتا ہے پھر وہاں سے حضرت شیث کی طرف میرا نور آتا ہے پھر حضرت شیث سے طیب کی طرف میرا نور آتا ہے پھر طیب سے طاہر کی طرف میرا نور آتا ہے فرمایا پھر طاہر کی طرف چلتے چلتے پھر جس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے الی ان اوصلہ اللہ صلب عبد اللہ ابن عبد المطلب ومنہ الی رحم ام آمنہ بنت وہب فرمایا چلتے چلتے میرا نور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی صلب میں آتا ہے وہاں سے حضرت آمنہ کی رحم میں آتا ہے فرمایا پھر میں دنیا میں آتا ہوں ثم اخرجنی منہ الی الدنیا فجعلنی سید المرسلین فرمایا میں دنیا میں آتا ہوں
تو سارے رسولوں کا سردار بن کے آتا ہوں. میں دنیا میں آتا ہوں تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آتا ہوں. میں دنیا میں آتا ہوں تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آتا ہوں. میں دنیا میں آتا ہوں تو ان چمکتے چہروں کا قائل بن کے آتا ہوں. ہاکذا کانا بدو خلقی نبی کا یا جابر. اے جابر یہ ہے تیرے نبی کا نوری اور بشری میلاد. آج یہ پوچھا جاتا ہے کیا نبی کے صحابہ نے بھی میلاد بنایا تھا؟ ہم کہتے ہیں نبی نے خود بھی بنایا, نبی کے صحابہ نے بھی بنایا. آج نبی کے صحابہ سے پیار کرنے والے بھی نبی کا میلاد منا رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے, مسرور ہوائیں چلتی ہیں, ایمان کا علم لہراتا ہے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے, پھر ان کا جشن منانے سے منکر کیوں گھبراتا ہے؟ ماشاءاللہ مفتی حضرت